یہ دیکھیں وہ سامنے بھی 4-5 گھر ہیں تقریباً، جن کے زیادہ کھیت ہیں انہوں نے یہاں پہ اپنے حجرے اور یا یہ سمجھے کہ گھر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے پہلا حجرہ ہے، یہاں پہ آتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ماحول اور بہت ہی پرسکون، اور جو صاف ستھری فضا ہے وہ صرف آپ کو گاؤں کی سطح پہ ہی میسر ہوگی۔ اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے، یا آپ اس کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے، جو گاؤں کے کھیتوں کے اور خصوصاً جو خوبصورتی ہے قدرتی یا خوشبو ہے جو یہاں کی مٹی کی۔ آپ اگر شہر میں رہ رہے ہوں اور شہر کو آپ دن میں 10 یا 20 دفعہ بھی صاف ستھرا رکھیں تو وہ قدرتی خوبصورتی اور قدرتی جو صفائی ستھرائی ہے وہ شہر میں بالکل آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ مگر گاؤں کی سطح پہ اگر آپ میلے کچیلے کپڑوں میں جا رہے ہوں، گھوم پھر رہے ہوں، رہ رہے ہوں، اور جو ہر جگہ آپ کو کوڑا کرکٹ نظر آئے، تب بھی آپ یقین مانیں گاؤں کی خوبصورتی، جو قدرتی خوبصورتی ہے وہ آپ محسوس کرو گے۔ آپ شہر اور گاؤں کی خوبصورتی میں اور سکون میں اور ماحول میں زمین و آسمان کا فرق محسوس کرو گے۔ آپ کو ابھی میرے اس کھیتوں کے دوران ایک حجرہ دکھا دیتا ہوں۔ یہاں گرمی ہو یا سردی، ہر دیگر کے وقت محفلیں جمتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت حجرہ بنایا ہوا ہے میرے گاؤں کے زمینداروں نے کھیتوں کے اندر۔ عبدالوهاب استوز څنګه ښه جوړ تکړه ماچ بیدار بیا عمر خطاب وړوکی دی ډېر مړه نو کڼ شو دی که څه جوړ مې تکړه ښه برابر زرداد خورې تکړه زوی د خدای زه دغه له ورځم دا تلاوت ول دغه پکښې تلاوت له ورځم پیازونه دي یہ تمان یہ تمان دی اچھا ورزو هغه د دوی د تلاوت غړي چکم پکښې راولو۔ اب کو ابھی دوسرا حجرہ دکھا دیتے ہیں، پشتو میں ہم اس کے ساتھ کچھ باتیں کی ہم نے، ابھی آپ کو دوسرا حجرہ دکھا دیتی ہے جو سامنے حجرہ ہے۔ یقین مانیں یہاں کھیتوں میں جو مٹی کی خوشبو ہوتی ہے آپ اس کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے، اتنی عجیب خوشبو ہوتی ہے اس مٹی کی، بہت ہی سوندھی سوندھی خوشبو۔ اسی طرح کے کھیتوں میں کے اندر جو حجرے بنا ہوتے ہیں وہ جنوبی پنجاب کی سائڈ پہ بھی بنائے ہوتے ہیں۔ اتنی پرفضا ماحول اور خوبصورت جو ماحول ہے اور قدرتی خوبصورتی جو ہے وہ آپ گاؤں میں ہی محسوس کرو گے۔ السلام علیکم شاجی میں تکرا شادر آبار منور شادر منور شادر منور شادر نو تاسو خپل کار دارا ولا نه نه خبر مسله سوکې دا ورته سوکې منور شادر اره منور شادر سب پوزیشن یہ اس حجرے کا چھ سربراہ کیا ہوتا ہے مالک ہے حجرے کا منور شاہ جی سے کر دیجیے دادا دادا یا نہ بتا خبر نہ پکش نہیں۔ یہ پرندے آپ کو یہاں ہر قسم کے پرندے ملیں گے، بہت قسم کے پرندے ہوتے ہیں یہاں پہ، کئی قسم کے۔ کچھ یہاں کے جو کھیت ہے وہ ہم پشتو میں اس کو سفید کہتے ہیں، سفید اسی کو ہم کہتے ہیں جو جس میں کوئی فصل کاشت نہ کی گئی ہو، پشتو میں اس کو سپینہ کہتے ہیں، یعنی سفید عام زبان میں، یا اردو میں اس کی معنی جو ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کھیتوں کو ان کھیتوں میں فصل نہیں اگائی گئی، یا پانی کی کمی کی وجہ سے، یا گھر میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو، یا کوئی صحیح طرح سے کسان اپنی جو مطلوبہ کسان ہو وہ نہ ملے، تو اس کی وجہ سے کئی کھیت اسی طرح بھی ہوتے ہیں جس میں کوئی فصل نہ اگائی گئی ہو۔ یہ سامنے دوسرا گھر ہے اور وہ بھی ایک گھر ہے اس کے اندر، اور ایک وہ گھر ہے اور وہ 2 حجرے ہیں اس کے اندر۔ تو اسی طرح اب ایک رجحان بنتا جا رہا ہے کہ گاؤں کے لوگ شہروں کی نسبت کھیتوں کے اندر اپنے گھر بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت اچھی روایت ہے یا اچھی سوچ ہے، کیونکہ اپنے کھیت کو گھر کی طرح بنانا یا گھر کی طرح رکھنا بہت ہی اچھا کام ہے۔ یقیناً
کیونکہ شہر اور گاؤں کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ابھی ان کھیتوں میں یہ گندم کی فصل اگائی گئی ہے. ہمارا یہ روٹین ہوتا ہے گندم کی فصل ہو یا مکئی کے سٹے یا پک جائے تب یہاں کے جو جوان ہے وہ ہر سپہر کو ہر دیگر کے وقت نماز سے فارغ ہو کے یہاں آتے ہیں اور شام تک یہاں پہ ہوتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو جو بھی ایک محفل دکھا دی یہ شام تک یہاں ہوتی ہے. یہاں نماز سے فارغ ہو کر بھی واپس چلے جاتی ہے. بہت ہی پرسکون ماحول اور مٹی کی جو خوشبو ہے وہ آپ یہاں آ کر ہی محسوس کرو گے. بہت ہی مزیدار ماحول. بس اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہر گاؤں کو, یہاں کی امن کو, یہاں کی سلامتی کو اور یہاں کی خوبصورتی کو, جو قدرتی خوبصورتی ہے اس کو سلامت رکھے. تو بس یہی کہنا تھا. اور کہ گاؤں اور شہر کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ جو آپ کو دور سے پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ کوئی سلیمان پہاڑ ہے. یہ میرے گاؤں درازندہ سے, بلکہ آج کل تو درازندہ بھی ایک شہر بن گیا ہے, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے. اس سے بالکل صاف نظر آ رہی ہے اور بالکل یہ سمجھے کہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہم اکثر اس لیے کوئی سلیمان جاتے ہیں یا میری جو ویڈیوز ہیں وہ اکثر کوئی سلیمان پہ ہی ہوتی ہے, وہ اسی وجہ سے کیونکہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم کوئی سلیمان سے دور ہیں. تو سال میں 2-3 دفعہ جاتے ہیں. ویسے تو اس کا راستہ بہت سخت ہے اور جانے آنے کے لیے بہت زیادہ وقت بھی لگتا ہے اور سختی بھی ہے راستے میں, لیکن پھر بھی ہم جاتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت زیادہ نزدیک فاصلہ ہے. تو یہی بس آپ کو دکھانا تھا. اب ہم بھی واپس جا رہے ہیں اپنے گھر کو. بس صرف یہی مقصد تھا کہ آپ کو دکھا دیں کہ ہمارے گاؤں کے جو کھیت ہیں وہ کسی طرح دکھتے ہیں اور اس کا جو ماحول ہے وہ کیسا ہے, یہاں پہ کس طرح لوگوں کی زندگی اور کس طرح رہ رہے ہیں. تو یہی ہمارے گاؤں کی زندگی ہے, بہت ہی مزیدار. یقین مانے شہر میں اگر میں ایک دن بھی گزاروں تو شہر اور گاؤں کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ گاؤں گاؤں ہے اور شہر شہر. آگے پاس اگر گاؤں میں سادہ گھر ہو جو مٹی گارے سے بنا ہوا ہو, بینک بیلنس بھی کم ہو, گاڑی بھی نہ ہو, اور شہر میں آپ کے پاس بہت کچھ ہو, اچھا گھر ہو, قیمتی گاڑیاں ہوں, بینک بیلنس ہو, بہت کچھ ہو, مگر پھر بھی آپ کو اگر آپ نے شہر میں زندگی گزاری ہے اور پھر آپ گاؤں آ جائے تو آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا کہ جو گاؤں کی زندگی ہے وہ شہر سے 1000 گنا بہتر ہے. مگر اس کے لیے آپ کو گاؤں آنا ہوگا, یہاں پہ رہنا ہوگا اور یہ جو خوبصورتی ہے قدرتی اور جو قدرتی ماحول ہے صاف ستھرا پرفضا ماحول جو ہے وہ محسوس کرنی ہوگی, تب جا کے آپ یہ فرق محسوس کر سکو گے. ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جو شہروں میں خوش ہیں بنسبت گاؤں کے. یہ دوسرا حجرہ ہے, یہاں بھی سے پیر کے وقت لوگ رہتے ہیں, مغربی شاید وہ جا چکے ہیں, چھٹی کر چکا ہے وہ کسان, شاید مجھے نظر ایسا لگ رہا ہے. لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے یا نہیں. کتنا پرسکون ماحول ہے یہاں پہ. انہوں نے چولہا بھی بنایا ہوا ہے اور اکثر صوبت بھی یہاں پہ بنائے ہوتے ہیں انہوں نے. اچھا یہ حجرہ تو خالی ہے, میرے خیال میں یہ چلا گیا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہر کسی کو گاؤں کی زندگی بھی میسر کرے اور گاؤں میں رہنے کی ہر کسی کو خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے شہر کی زندگی, بہت ہی پرسکون, ایک خاموشی سی, اور لیکن خاموشی بھی وہ اس طرح کی نہیں جیسے کہ قبرستان میں خاموشی ہو. خاموشی بھی ایسے جس میں ایک محبت ہوتی ہے, ایک انس ہوتی ہے. ایسی خوبصورتی آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. ابھی شام ہونے کا ٹائم ہے تو اس لیے میں بھی واپس گھر کی راہ لیتا ہوں. پھر کبھی ملیں گے. اللہ حافظ.